جو 80 لاکھ کشمیری بھائی بہنیں ہماری بزرگ بچے جو مقبوضہ کشمیر کے اندر جن کو تقریباً 7 مہینے سے ہندوستان کی فوجوں نے گھروں میں بند کیا ہوا ہے، میں آج آپ سب کے سامنے اپنے مقبوضہ کشمیر کے ہمارے دلیر مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ساری پاکستانی قوم آپ سب کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور اللہ نے مشکل وقت پہ صبر کرنے کو ایک انسان کی بہترین صفت سمجھی ہے۔ ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں اللہ آپ کو صبر کرنے کی توفیق دے۔ یہ ظالم انتہا پسند نریندر مودی کے جو RSS کا نظریہ، جو اس مسلمانوں سے نفرت کرنے والا نظریہ، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو صبر کرنے کی بھی توفیق دے، اور دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس ظلم سے ہمارے کشمیریوں کو آزاد کرے اللہ، اور ان مسلمانوں کے لیے بھی جو 20 کروڑ ہندوستان میں مسلمان ہیں، جن کو ابھی حالیہ میں آپ نے دلی میں دیکھا کہ پولیس کے ساتھ مل کے RSS کے غنڈوں نے جس طرح ان کے اوپر ظلم کیا۔ اللہ الحق ہے، میں جب دنیا کو کہہ رہا تھا کہ یہ انتہا پسند نریندر مودی کی حکومت ہے، یہ نفرتوں کے اوپر بنی ہوئی ہے، دنیا کو میں کہہ رہا تھا کہ اگر دنیا اس کے خلاف آواز بلند نہیں کرے گی خون ہوگا۔ اور دلی میں ساری دنیا نے دیکھا کہ پولیس نے مل کے کیسے بیچارے غریب مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا۔ تو وہ بھی میں آج سب کی آپ کی طرف سے ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں، اور ہم ان مسلمانوں، اور صرف مسلمان نہیں ہیں، یہ جو انتہا پسند RSS کا نظریہ ہے یہ سب کے خلاف ہے، یہ کرسچنز کے خلاف ہے، یہ آخر میں سکھوں کے خلاف ہوگا، یہ دالتوں کے خلاف ہے۔ ایک نفرت کے اوپر یہ جو بنا ہوا سارا نظام ہے، انشاءاللہ اللہ اس ظلم کے نظام کو ختم کرے گا۔ آج میں یہاں آیا ہوں اس لیے، اور یہ میں آپ سب کو اس لیے میں ادھر سے شروع کرتا ہوں کیونکہ پاکستان بنا تھا ایک عظیم نظریے کے اوپر، جس میں کہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ ملک بننا تھا جس نے ایک مسلمان دنیا میں مثال بننی تھی کہ حقیقی اسلام کیا ہے، اور مسلمانوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی مدینہ کی ریاست۔ اللہ نے ہمیں قرآن میں حکم کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلو، ان کی سنت پہ چلو، ان کی شریعہ پہ چلو۔ تو یہ ملک بننا تھا ایک مثال دنیا میں، اور وہ مثال ہونی تھی مدینہ کا ماڈل، مدینہ کے ریاست کے اصولوں کے اوپر۔ تو سب سے بڑا اصول مدینہ کی ریاست میں یہ تھا کہ جو انسان
زندگی کی ریس پہ پیچھے رہ گئے تھے، ان انسانوں کے لیے سب سے پہلے مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کی ذمہ داری لی کہ ان انسانوں کو انہوں نے اوپر اٹھانا ہے، بیواؤں کو، غریبوں کو، یتیموں کو، معذوروں کو۔ ریاست نے دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ذمہ داری لی تھی، اور اس کو فلاحی ریاست کہتے ہیں، اور یہ تھا نظریہ پاکستان کا، اسلامی فلاحی ریاست۔ تو جب ہم اپنا احساس کا پروگرام لے کے آئے ہیں تو یہ اسی ماڈل کے اوپر جا رہے ہیں کہ پاکستان میں جو زندگی کی ریس پہ پیچھے رہ گئے ہیں، ہم ریاست ان کی ذمہ داری لیں۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ قبائلی علاقے کے لوگ پیچھے رہ گئے، باقی پاکستان سے پیچھے رہ گئے۔ غربت سب سے زیادہ قبائلی علاقے میں تھی، سب سے کم تعلیم، صحت کا نظام سب سے برا، نوکریاں ملتی نہیں، یہاں سے لوگ باہر جاتے نوکریاں لینے کے لیے، دبئی، سعودی عربیہ اور بھی دنیا میں جاتے، کراچی، کیونکہ یہ نوکریاں نہیں ملتی۔ اور پھر یہ جو جنگ ہوئی، یہ جو پچھلے 10-12 سال جنگ رہی، سب سے زیادہ نقصان قبائلی علاقے کے لوگوں پہ ہوا۔ تو سب سے پہلے تو میں قبائلی علاقے کے لوگوں کو اور محمود خان آپ کی گورنمنٹ کو سب سے پہلے مبارک دیتا ہوں کہ یہ جب قبائلی علاقے پختونخوا میں ضم ہوئے اور جو الیکشن ہوا، کوئی نہیں سمجھتا تھا کہ یہ کامیابی سے ہوگا۔ مبارک آپ کو بھی ہو اور محمود خان آپ کو بھی ہو۔ اب ہمیں موقع ملا ہے کہ قبائلی علاقوں کو ہم اٹھائیں، لوگوں کو اٹھائیں، آپ کے لیے روزگار پیدا کریں، ڈیولپمنٹ لے کے آئیں۔ جو پیچھے رہ گئے ہیں آپ کو باقی پاکستان کے ساتھ اٹھائیں اوپر، ملک کو بھی اٹھائیں، آپ کو بھی اٹھائیں۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ سیاسی تقریر نہیں، یہ میرا دینی فرض ہے، یہ میرا دینی فرض ہے۔ جدھر جدھر پاکستان میں ہمارے لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، چاہے وہ بلوچستان میں ہوں، چاہے وہ راجن پور، ڈی جی خان، میاں فالی، ڈی آئی خان، جو سب علاقے پیچھے رہ گئے ہیں، سب سے پہلے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل کے انہوں نے کمزوروں کو اٹھایا تھا۔ جب مسلمان دنیا کی عظیم پاور بنے تھے تو مدینہ کی ریاست نے سب سے پہلے کمزور طبقے کو اٹھایا تھا۔ آج میرے ممن کے نوجوانوں، یہ جو چائنا دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی آج پاور ہے، سب سے تیزی سے چائنا اوپر جا رہا ہے۔ کیا کیا چائنا نے؟ 30 سال پہلے کوئی بھی نہیں سمجھتا تھا کہ چائنا اوپر آئے گا، کوئی مقابلہ ہی نہیں سمجھتا تھا چائنا کا۔ 30 سال میں چائنا نے 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا، 70 کروڑ لوگوں کو چائنا نے غربت سے نکالا۔ انہوں نے، ریاست نے فیصلہ کیا کہ جو بھی ریاست کی آمدنی بڑھتی جائے گی، پیسہ بڑھے گا، وہ نچلے طبقے کو اٹھانے کے لیے خرچ کریں گے۔ میں خاص کیا چائنا، جب میں پہلی دفعہ چائنا گیا، جب وزیر اعظم بنا، تو سب سے پہلے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا قدم اٹھائے تھے، کس طرح آپ نے یہ دنیا کی تاریخ میں کبھی ہوا ہی نہیں، کیا آپ نے قدم اٹھائے تھے کہ 70 کروڑ لوگوں کو آپ نے غربت سے نکالا؟ اور وہ بڑا سمپل پروگرام تھا۔
انہوں نے انڈسٹری لگائی, انڈسٹری کی مدد کی, انڈسٹری سے جو دولت بنی, جو ملک کی دولت میں اضافہ ہوا, وہ سارا پیسہ خرچ کیا نچلے طبقے کے لوگوں کو اوپر اٹھانے پہ. جو میرے عظیم لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کیا تھا, بالکل وہی ماڈل. تو جو اس سے سبق کیا ہمیں ملتا ہے؟ جب قرآن ہمیں کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو, تو نوجوانوں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو بھی ان کی سنت پہ چلے گا اللہ ان کو اوپر اٹھا دے گا, چاہے وہ چائنیز ہی ہوں, چاہے وہ اسکینڈینیویا کے لوگ ہوں. جو جس قوم کے اندر انسانیت ہوگی اور عدل اور انصاف کا نظام ہوگا, اللہ اس قوم میں برکت ڈالے گا, اس کو اوپر اٹھا دے گا. ہم یہ پاکستان جس کو اللہ نے نعمتوں سے بخشا ہوا ہے, اس کو اللہ نے نعمتوں کی بارش کی ہوئی ہے اس ملک پہ. ہمارے پاس کس قسم کے معدنیات ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں ابھی تک. سونا, تانبا,